السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے پولیس افسران کو ان کے فرائض مؤثر انداز میں سر انجام دینے کے قابل بنانے کے لیے اعلیٰ معیار کی تربیت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس نائب وزیر اعظم کی صدارت میں جاری ہے۔ پاکستان اور آسٹریا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی فنڈز کے لیے $100 ارب کا وعدہ پورا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج پنجاب کی انسداد منشیات فورس کا آغاز کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ دفاعی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ذیلی اقلات میں خفیہ معلومات پر مبنی کارروائی میں فتنہ الہندوستان کے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد اور بحالی کی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے شمالی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی میں اضافے کے باعث لوگ خوف کی فضا میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پولیس افسران کو اعلیٰ معیار کی تربیت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ انہیں اپنے فرائض مؤثر انداز میں سر انجام دینے کے قابل بنایا جا سکے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت پولیس افسران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے تربیتی نصاب میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور عام لوگوں کو انصاف کی فراہمی پر اہم توجہ دی جانی چاہیے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کو بہتر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ 25 ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل ہوگی، جس میں ایک ایلیٹ تربیتی اسکول اور ایک فائرنگ رینج ہوگی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے کلمات میں کہا کہ سائبر سیکیورٹی سمیت جدید کورسز نیشنل پولیس اکیڈمی میں کرائے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد سیف سٹی اینڈ کیپٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران آئی جی اسلام آباد پولیس سید علی ناصر رضوی نے وزیر اعظم کو سینٹر کے مختلف حصوں کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ آئی جی پولیس نے کہا کہ پولیس اسٹیشن آن ویلز کے آغاز کے تحت پولیس فورس وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنسوں کو اجرا سمیت مختلف آن لائن سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور ٹیکسی ویریفیکیشن، خواتین کے لیے ہیلپ کاؤنٹر، ایف آئی آر کا اندراج، گاڑیوں کے لائسنسوں اور دیگر ایسی اہم سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں نیو یارک میں جاری ہے۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کثیر جہتی اور پرامن تصفیہ تنازعات پر کھلی بحث پاکستان کی بطور صدر سلامتی کونسل پہلی سگنیچر ایونٹ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں پائیدار ترقی کے بارے میں اعلیٰ سطح کے سیاسی فورم کے موقع پر آسٹریا کے چانسلر کے عالمی امور کے لیے خصوصی نمائندے پیٹر لانسکی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک آسٹریا تعلقات میں مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا اور خصوصاً تعلیم، سیاحت اور کاروبار کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ لانسکی نے آسٹریا کی معیشت اور سماجی شعبوں کے لیے پاکستانی برادری کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کثیر جہتی فورمز بالخصوص اقوام متحدہ میں دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریا نے خصوصاً صدارت کے دوران غیر مستقل رکن کے طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی قرضوں کی فراہمی کے لیے سالانہ $100 ارب جمع کرنے کے اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا
کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے انفرادی رد عمل کے بجائے علاقائی طریقہ کار وضع کرے۔ وفاقی وزیر نے 2030 تک مجموعی توانائی میں قابل تجدید توانائی کا حصہ 60% تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت کراچی میں $1.5 کروڑ کی سرمایہ کاری سے ایکوا کلچر پارک قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے متعلقہ حکام کو 10 دن کے اندر پارک کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایکوا کلچر سمندری یا میٹھے پانی میں مچھلیوں، جھینگوں اور دیگر آبی حیات کی افزائش کا عمل ہے۔ اس سے نہ صرف بحری معیشت کو تقویت ملے گی بلکہ ملک کی آبی حیات کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر پیرزادہ سید عمران احمد شاہ نے پاکستان بیت المال کے حکام کو تمام پروگراموں کی مکمل نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے شفافیت اور شمولیت برقرار رکھنے کے لیے نتائج کو مؤثر طور پر عوام تک پہنچانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت سہولیات کی ہر ضلع تک فراہمی اور معاشرے کے مستحق افراد تک وسائل کے فوائد پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس میں بلوچستان کے پسماندہ اضلاع میں کیے جانے والے متعدد اقدامات کا جائزہ لیا گیا، جن میں خواتین کے لیے ووکیشنل تربیت، نوجوانوں کے لیے وظائف کی اسکیمیں اور پسماندہ طبقوں کے لیے تحفظ پروگرام شامل ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین سید ظفر گیلانی نے غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بنیادی وجوہات قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں کالام بی بی انٹرنیشنل ویمن انسٹیٹیوٹ بنوں کی سینٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے ان بنیادی مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ نوجوان بھرپور طریقے سے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ چیئرمین سینٹ نے کالام بی بی انٹرنیشنل ویمن انسٹیٹیوٹ بنوں کے قیام کو خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ خیر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی خواتین کو اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم کی سہولت فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے بہبود اور قومی مرکزی دھیرے میں اقلیتوں کی شمولیت ہمیشہ ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آج اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ سید ظفر گیلانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان اور مجموعی سیاسی صورتحال پر توجہ دی گئی۔ چیئرمین سینٹ نے حالیہ سینٹ انتخابات کے دوران اپوزیشن اتحاد کے امیدواروں کی کامیابی یقینی بنانے میں گورنر فیصل کریم کنڈی کے جمہوری انداز فکر اور اہم کردار کو سراہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ خیبر پختونخوا سے نو منتخب سینیٹرز ایوان بالا میں صوبے کے مسائل کو مؤثر طریقے سے اجاگر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج پنجاب کی انسداد منشیات فورس کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے باقاعدہ افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ آئندہ محفوظ نسلوں کے مستقبل کے لیے منشیات کا خاتمہ ضروری ہے۔ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا جو قیام ہے اس سے زیادہ مجھے پاکستان کی آنے والی نسلوں کا محفوظ مستقبل آپ سب کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور میں ڈی جی کاؤنٹر نارکوٹک فورس کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں کہ انہوں نے چند ہفتے کی محنت اور لگن کے ساتھ اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی کاؤنٹر نارکوٹک فورس جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے منشیات کی لعنت کا خاتمہ بہت ضروری ہے اور پنجاب کے تمام ڈویژنز میں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کو فعال بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا اور کہا کہ منشیات فروشوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الذہبی نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے گورنر سندھ کی متحدہ عرب امارات کی 5 سالہ ویزا پالیسی پر عمل درآمد میں اہم کردار ادا کرنے پر تعریف کی۔ کامران خان ٹیسوری نے پاکستانیوں کے لیے 5 سالہ ویزوں کے حصول پر متحدہ عرب امارات کے سفیر کا شکریہ ادا کیا اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں سندھ بزنس ون سٹاپ شاپ کے تحت آن لائن بزنس رجسٹریشن پورٹل کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم سومرو سے۔
इस पोर्टल के तहत पहले मरहले में सूबे के 9 महकमों में इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सर्विसेज दस्तयाब होंगी। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि ये पोर्टल डिजिटल गवर्नेंस में अहम संगे मील की हैसियत रखता है और सूबे में कारोबार करने में आसानी फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को दूसरे सिस्टम्स के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बर वक्त शनाख्त और महफूज ई पेमेंट में मदद मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिर बरादरी को सहूलियात फराहम करना सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि अवामी बहबूद और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त शफाफ और बावर तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आज कोयटा में सूबाई महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि गफलत, बदउनवानी और नाकिस कारकर्दगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने तमाम महकमों को अगले माह की 15 तारीख तक छोटी तरक्याती स्कीमों की महकमाना मंजूरी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत की। कानून और इंसाफ के वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि किसी को भी हुकूमती अमलदारी चैलेंज नहीं कर दी जाएगी और हर कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम की जाएगी। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ी से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि किसी का कानून को हाथ में लेना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इंसाफ का बोलबाला होगा और गलत काम करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 9 मई के फसादात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन मुकदमात के दौरान इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल क़ुरैबी ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाने के हवाले से पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के ज़रिए खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दामात को उजागर किया। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह ने पाकिस्तान नेवल अकेडमी में रॉयल सऊदी कैडेट्स को मेयारी तरबियत फराहम करने पर पाक बहरिया की तारीफ़ की। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के दायराकार को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया गया। सऊदी बहरिया के सरबराह के हालिया दौरे से दोनों ममालिक बिलखुसूस मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िले कल्लात में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मकरान बलूचिस्तान के ज़िले कल्लात में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद जिसमें फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्द हलाक हुए थे, गुज़श्ता रोज़ मुल्हिका इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान फितना अल हिंदुस्तान के मज़ीद 4 दहशतगर्दों को कामयाबी से जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया गया और भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िले कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस को फितना अल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों के खात्मे पर खराज तहसीन पेश किया है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने रियासत दुश्मन अनासिर का जो मुल्क में अमन इस्तेहकाम को सबोताश करना चाहते हैं, कलाकामा करने में सिक्योरिटी एहलकारों की जुर्रत और पेशवाराना महारत की तारीफ़ की। सदर ने कहा कि कौम मुत्तहिद है और दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में इस अज़्म का अदा किया कि हम मिलकर मासूम शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम आज़ाइम को खाक में मिला देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद और बहाली के लिए सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। उन्होंने अपने अलग अलग बयानात में मुताल्लिक़ा महकमों को मुतासरा इलाक़ों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कौमी हंगामी इमदादी इदारे को तमाम सूबों और मुताल्लिक़ा महकमों के साथ मुसलसल राब्ते में रहने और ज़रूरी ताउन फराहम करने की हिदायत की है।
शहबाज शरीफ ने इस अम्र पर जोर दिया कि मुतासरा लोगों को फौरी रिलीफ फराहम करना चाहिए और आइंदा दिनों में किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। उन्होंने शाहराहों के कौमी इदारे और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को सैलाब से मुतासरा शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत भी की। पाक फौज हालिया मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में बचाव और इमदाद की सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। पाक फौज की इंजीनियरिंग टीमों ने मिट्टी के तौदे गिरने से मुतासरा स्कर्दू देवसाई सड़क पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्कर्दू से सतपारा कोह प्राइमरी स्कूल और देवसाई से सतपारा गांव तक का रास्ता मुकम्मल बहाल कर दिया है। तमाम बंद रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं और फंसे हुए अफराद और गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त दोबारा शुरू हो गई है, जो खुश उसलूबी से जारी है। उधर बाबूसर और काराकोरम शाहरा पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के हेलीकॉप्टरों ने सयाहों और मुसाफिरों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अब तक लोगों को दूसरे मकामात पर बाहिफाजत मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टरों की 15 परवाजें चलाई गई हैं। इसके अलावा मुतासर अफराद तक अशिया खुरनोश की फराहमी जारी है, जबकि ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ़ है। बाबूसर और काराकोरम हाईवे पर रास्तों को बहाल किया जा रहा है। गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मकामी इंतज़ामिया की जानिब से शदीद बारिशों और बादल फटने से मुतासरा काराकोरम हाईवे से मलबा हटाने और इसे खोलने का अमल जारी है। थालेची से चिलास तक कई मकामात बहाल कर दिए गए हैं। इसी तरह जगलोट स्कर्दू रोड पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। तत्तापानी, जालीपुर और पासू गांव में भी सड़क की बहाली का काम जारी है। इसके अलावा गंडोला नाले पर 3 बंद मकामात को दोबारा खोलने के लिए भारी मशीनरी भी रवाना कर दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी सैलाबी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि वो बिला तातुल खिदमात को यकीनी बनाएं और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी मंसूबा तैयार रखें। एडवाइजरी में इंतहाई हसास इलाकों में टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़, अहम वसाइल की दस्तयाबी, सर्विस की फराहमी में ख़राबी की फौरी इत्तला और आवाम को सैलाब से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात की फराहमी पर जोर दिया गया है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने मानसून बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र मुल्क के शिमाली इलाकों के लिए लैंड स्लाइडिंग का इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक गिलगित स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, दियामर, घांचे, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पूंछ समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बिलखुसूस चित्राल, दीर, कोहिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने पूरे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपनी रियासती दहशतगर्दी में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस कश्मीरी अवाम मुसलसल खौफ व दहशत के माहौल में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुर्रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारतीय फ़ौजी कश्मीरियों को हिरासा करने के लिए रोज़ाना घरों पर छापे और बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा इलाके को एक मक्तल में तब्दील कर दिया है, जहां मासूम शहरियों के साथ गैर इंसानी सलूक, उन्हें हिरासा करने, उनकी इमलाक पर कब्ज़ा करने और झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार करने जैसी मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा देने और आबादी का तनासुब तब्दील करने के मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा पर ताज़ा इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 8 अफराद समेत कम से कम 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा पर इसराइली जारियत में 59,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के दोबारा निफाज से उसके जौहरी प्रोग्राम पर सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने इन ख़यालात के साथ जुमे को इस्तंबुल में 3 यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मुज़ाकरात से कबल एक बयान में किया। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें।
ڈھاکہ میں 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 15 اوورز میں 82 رن بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 133 رنز بنائے۔ آف اسپنر ساجد خان اپنے دائیں انگوٹھے میں زخم ہونے کے بعد شاہینز کے دورہ انگلینڈ سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ آج کینٹ میں ٹنبرج اسکول گراؤنڈ میں تربیتی سیشن کے دوران زخمی ہوئے۔ ادھر ٹیم انتظامیہ نے ساجد خان کے متبادل کھلاڑی کی درخواست نہیں کی ہے۔ پاکستان کے سنوکر کھلاڑی احسن رمضان نے IBSF عالمی انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ انہوں نے بحرین میں ایک سخت مقابلے کے بعد بھارت کے شایان رزمی کو 3-2 سے شکست دی۔ مصر میں پاکستان کے عبداللہ نواز نے عالمی جونیئر انفرادی اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے اور اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن نے چیمپئن شپ جیتنے پر عبداللہ نواز کو مبارکباد دی اور ٹیم چیمپئن شپ کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ مرگلا ٹریل برنرز کے زیر اہتمام گلیات ماؤنٹین ٹریس ریس کا چوتھا ایڈیشن ختم ہو گیا، جس میں 200 سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ ریس میں 60 کلومیٹر الٹرا اور 20 کلومیٹر ٹریل ریس کی 2 کیٹیگریز تھیں۔ وقار احمد نے 60 کلومیٹر مردوں کی الٹرا ریس میں ریکارڈ توڑ دیا، جبکہ کرسٹینا ویزر نے خواتین کیٹیگری میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا۔ 20 کلومیٹر کیٹیگری میں اسرار احمد مردوں اور جیسی ریحام خواتین میں پہلے نمبر پر رہیں۔ گلوبل تائیکوانڈو چیمپئن شپ آج دبئی میں شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان کا تائیکوانڈو اسکواڈ چیمپئن شپ میں حصہ لے گا۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد انٹرنیشنل گلوبل تائیکوانڈو فیڈریشن کر رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے مرد و خواتین ایتھلیٹ شرکت کر رہے ہیں۔ خواتین کرکٹ ٹیم کا اسکلز اور فٹنس کیمپ کراچی میں جاری ہے۔ خواتین کرکٹ ٹیم دورہ آئرلینڈ اور آئندہ عالمی کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں کیمپ میں شریک ہے۔ خواتین کرکٹرز ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں مہارت بہتر بنانے کے پریکٹس سیشن میں مصروف ہیں۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ جیتنے والی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا بنوں پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بنوں کے کھلاڑیوں جنید اور ولید کا شہریوں نے ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ شہریوں نے نوجوان کھلاڑیوں کو پاکستان کا فخر قرار دیا۔ چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان نے ایران کو 3-2 سے شکست دی تھی۔ اس تاریخی فتح کے ساتھ پاکستان نے انڈر 17 والی بال چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 1202 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,39,419 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 629 ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 250 روپے 35 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 384 روپے 3 پیسے اور 384 روپے 70 پیسے، یورو 333 روپے 8 پیسے اور 333 روپے 66 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 94 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 7 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,09,671 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ ادیبہ سائرہ شیخ کی پہلی کتاب ہیلنگ ان دا شیڈو آف لاس کی تقریب رونمائی لاہور میں ہوئی۔ سائرہ شیخ نے اپنی کتاب میں غموں پر مرہم رکھنے کے اپنے سفر کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی سائرہ شیخ نے برطانیہ کی کارڈف یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور گھر سے ہی اپنا کاروبار چلانے کے ساتھ لکھنے کا کام کرتی ہیں۔ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے زیر نگرانی پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے نوجوانوں کے لیے ثقافتی مقابلوں کی ایک جامع سیریز کا اعلان کیا ہے۔ ان تقریبات کا مقصد تخلیقی کاموں کی حوصلہ افزائی، جذبہ حب الوطنی کا فروغ اور ملک بھر میں طلباء کو بامقصد فنکارانہ اظہار رائے سرگرمیوں میں مشغول کرنا ہے۔
یہ مختلف مقابلے اگست میں منعقد ہوں گے، جن میں آرٹ، ڈرامہ، موسیقی اور پوسٹر سازی کے ذریعے ملک بھر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء حصہ لیں گے۔ نیشنل یوتھ آرٹ نمائش اور مقابلے میں پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز کے 16 سے 25 برس کے طلباء کو مدعو کیا گیا ہے۔ شرکاء سے کہا گیا ہے کہ وہ بنیان مرصوص مارکِ حق کے موضوع پر اپنے حقیقی فن پارے جمع کرائیں، جن میں پاکستان کی مسلح افواج کی شجاعت، قربانیوں اور حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہو۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گرم موسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی کے فصلوں پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور فصلوں کی غذائیت میں کمی آتی ہے۔ یہ صورتحال صحت عامہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گرم موسم میں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے نتیجے میں بظاہر فصلیں تیزی سے تیار ہوتی ہیں، لیکن غذائیت کے اعتبار سے یہ اسی قدر ناقص ہوتی ہیں۔ خصوصاً یہ صورتحال سبز پتوں والی سبزیوں کے لیے زیادہ مضر قرار دی گئی ہے۔ اس ماحول میں تیار ہونے والی فصلوں میں معدنیات اور پروٹین کی کمی پائی جاتی ہے، جس سے موٹاپے، قوت مدافعت میں کمی سمیت دیگر کئی امراض جنم لے سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے حیاتیاتی پروٹین پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا ہے، جو اینٹی بایوٹک مزاحم بیکٹیریا کو مار سکتا ہے۔ آسٹریلوی سائنسدان مصنوعی ذہانت سے بیکٹیریا کو مارنے والے پروٹین تیار کر کے بایو میڈیکل فرنٹیئر گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ماہرین حیاتیات اور کمپیوٹر سائنسدانوں کی ٹیم کی جانب سے قائم کیا گیا نیا پلیٹ فارم اس عالمی تحریک کا حصہ ہے، جس کا مقصد طبی شعبے کی کامیابیوں کو عوامی بنانا اور پروٹین کی تیاری کی کوششیں تیز کرنا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں میں مونسون ہوائیں داخل ہو رہی ہے اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی موجود ہے، جس کے باعث آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں شدید اور موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کلات میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں ستپور کے مقام پر 101 ملی میٹر، گوڑلا 78، بوکرا 68 0.35، ایئرپورٹ کے مقام پر 24 ملی میٹر، پنجاب راولپنڈی میں کچہری کے مقام پر 85، گول منڈی 55، چکلالہ 46، شمس آباد، پیروادائی 32، نیو کٹاریا میں 27 ملی میٹر، مری 42، جیلم 40، منگلا 31، فیصل آباد 12، سیال کوٹ 3، گجرات 1۔ کشمیر میں مظفر آباد میں ایئرپورٹ کے مقام پر 79 اور شہر میں 71 ملی میٹر، کوٹلی 64، گڑی دوپٹہ 38، راولا کوٹ 13، خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ کے مقام پر 47، تخبائی 37، شہد الشریف 34، کاکول 28، ملم جبہ 18، دیر زیری 19 اور دیر بلائی 4، پٹن 2۔ بلوچستان میں کلات میں 28، گلگت بلتستان میں گلگت کے مقام پر 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دلبندین میں 45 اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 21، لاہور 33، کراچی 36، پشاور 35، کوئٹہ 39، مظفر آباد 31، گلگت 36، کردو 36، سری نگر 26، جموں 27، لیہ 27، پلوامہ 27، اننت ناگ 26 اور شوپیاں میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پولیس افسران کو ان کے فرائض مؤثر انداز میں سر انجام دینے کے قابل بنانے کے لیے اعلیٰ معیار کی تربیت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس نائب وزیر اعظم کی صدارت میں جاری ہے۔ پاکستان اور آسٹریا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی فنڈز کے لیے $100 ارب کا وعدہ پورا کریں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشاء ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔